بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج 2 فروری سال 2021 ہے۔ میرا اور آج آپ کا جو یہ سفر ہے یہ رہے گا گجرات سے بڑی لا شریف تک۔ دوستو، یہ گجرات کا مرکزی بازار ہے اور اس بازار میں سے دن کے وقت گزرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہ بازار آپ سمجھ لیں کہ مغلوں کے زمانے سے ہے، سکھوں سے بھی پہلے کے وقت کا۔ اس بازار کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں جہاں پہ کھڑی ہیں وہاں سے ان کے پاس سے گزرنا بہت تنگ جگہ ہے۔ یہ تقریباً گجرات کا مرکزی علاقہ ہے۔ گجرات شہر کا یہ مرکزی بازار لگ بھگ کوئی 2 کلومیٹر لمبا ہے، اور ہم جس طرف نکلیں گے اس چوک کو پاکستان چوک کا نام دیا گیا ہے، یا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ شیشے والا گیٹ یا شیشہ گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، گجرات کے جو دروازے ہیں ان میں سے 2 ایک دروازوں کے علاوہ باقی تمام کے تمام اتار دیے گئے ہیں یا ختم کر دیے گئے ہیں، جو ہیں وہ بھی بند نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ رش کے وقت تو یہاں سے پیدل گزرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رش کے علاوہ آپ جو ہے رات 12 بجے کے بعد صبح 8 بجے تک یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی پاکستان چوک یا شیشے والا گیٹ۔ میرے اس سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پہ جو ہے گجرات کی جامع مسجد ہے۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے ہم نکل رہے ہیں، یہ جلال پور روڈ ہے، اور سبزی منڈی کے میں سے گزرتے ہوئے یہ بھی تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو شہر کے اندر اندر ہی ہم نے رہنا ہے۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ جلال پور روڈ یا پرانی سبزی منڈی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ بالکل پیچھے جو ہے وہ چودھری ظہور الہی پیلس جو ہے وہ ہے، اور آگے فرنٹ پہ آپ جس طرف یہ سارے موٹر سائیکل، یہ سبزی منڈی ہے پرانی، اب تو خیر سبزی منڈی شہر سے باہر چلی گئی ہے، لیکن یہ پرانی سبزی منڈی ہے۔ ہم پہنچیں گے بولا بالکل شہر کے دروازے پہ ہے۔ جب ہم جلال پور سے گجرات کی طرف داخل ہوتے ہیں یا گجرات کو چھوڑتے ہیں تو جو آخری آبادی ہے وہ بولا ہے، اور بولا سے جو ہے وہ تقریباً کوئی ایک سڑک جو ہے وہ واپس شہر کی طرف، ایک تو یہ سڑک ہے سبزی منڈی والی، ایک رحمان شہید روڈ ہے، ایک جو ہے بائی پاس ہے، اور ایک الٹی سائڈ پہ سڑک نکلتی ہے بولا سے، جو دیہاتوں میں سے ہوتی یونیورسٹی کی طرف جاتی ہے۔ اور دوستو، ہمارا آج کا یہ سفر کوئی 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس میں ہم مشرق شمال مشرق جو سائڈ ہے گجرات میں اس پہ رہیں گے، اور راستے میں جو جو وادیاں آتی ہیں اس سے آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے مشہور جو چیزیں ہیں وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ دیگر جو میری ویڈیوز ہیں راستوں کے بارے میں، خاص طور پہ پاکستان فیس کے بارے میں، ان کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیوز جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے تو خاص اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو گجرات سے باہر ہیں، پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے تو یہ زیادہ ضروری ہے جو پاکستان کے بدخواہ ہیں۔ وہ ہر وقت دنیا بھر میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس قسم کی کوششیں جو ہیں ان کے منہ کے اوپر وہ جو تماچے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں، اور ان کو جن کو وہ پاکستان کے بارے میں برا پورٹریٹ کر کے بتاتے ہیں وہ خود دیکھ سکیں کہ پاکستان بذات خود کتنا خوبصورت ملک ہے۔ دوستو، میری ویڈیوز کے کمنٹس میں پاکستان دشمنوں کی جو چیخیں ہیں، جو ان کے کرب ہے، جو ان کی تکلیف ہے، جو ان کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ ہیں، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو صرف اور صرف پاکستان فیس کے نام سے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے جو پورے کے پورے خواب ہوتے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے مروڑ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جی چوک، یہاں سے الٹے ہاتھ پہ اگر آپ جائیں تو کچہری چوک میں چلے جاتے ہیں،
اور سیدھے ہاتھ پہ جو ہے بائی پاس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ جو ہے لوراں، اور لوراں سے آگے پیرو شاہ کی طرف جا سکتے ہیں اس راستے پہ۔ اب ہم نکل آئے ہیں جی گجرات سے باہر، اور یہ اس چوک سے یہ جو پل ہے یہ دواڑا ہے، برساتی نالہ ہے۔ اس میں سے ایک راستہ یہ جو ہے معین الدین پور کے لیے نکل رہا ہے، آگے یہ لدا سدا کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ جس کے اوپر ہم نکلے ہیں یہ اب ہمارے ساتھ چلے گی جناب جلال پور جٹاں تک۔ اور جلال پور جٹاں سے آگے پھر جو راستہ نکلے گا اس سے ہم جائیں گے لکھنوال، بھاگوال اور ٹانڈا، اور پھر وہاں سے بڑیلا۔ دوستو میرے سیدھے ہاتھ پہ دو روڈ ہیں، بلکہ تین روڈ ہیں، تین روڈ ہیں، ہر روڈ کا تقریباً کو درمیان میں 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس سے آگے دریائے چناب ہمارے ساتھ ہے۔ اور میری جو الٹی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ پوربہ ہے، چک بھولا ہے، اور اسی طرح آگے ہنجرا ہے۔ یہ سارے کا سارا معین الدین پور کا علاقہ ہے۔ معین الدین پور پورا نام ہے اس آبادی کا معین الدین پور سیداں، لیکن یہاں پہ عمومی طور پہ جو لوگ بولتے ہیں وہ ہے محمدی پور۔ اب یہ نہیں معلوم کہ محمدی پور یہ انہوں نے کیسے بنایا یا کیسے کیا، یہ ایک علیحدہ پوری کی پوری ان کی کوئی اپنی ایک وجہ ہوگی، لیکن اصل نام اس آبادی کا ہے معین الدین پور۔ معین الدین پور سے ہم نکلتے ہیں تو آگے آتی ہے بیو والی۔ اگر یہی لفظ جو ہے راولپنڈی میں استعمال کریں تو وہاں پہ گاؤں ہے بیول، اور والی جو ہے وہ یہاں پہ بیو والی۔ بڑی آبادی ہے معین الدین پور بھی، اور بچوں کا بھی ہائی اسکول ہے، بچیوں کا بھی ہائی اسکول ہے، اور اسی طرح بیو والی جو ہے، بیو والی کے اندر بھی بچوں کا بھی ہائی اسکول ہے، بچیوں کا بھی ہائی اسکول ہے، اور بھی بہت سی گورنمنٹس کی مختلف انسٹالیشنز ہیں۔ یہ سڑک جو ہے یہ یہاں پہ سنگل ہے، اور اب جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈبل کر رہی ہے، وہ تھوڑا سا آگے ہے، لیکن یہ فی الحال سنگل ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 3-4 ماہ تک یہ ڈبل ہو جائے، آنے والے جو ہیں وہ اپنی لائن پہ ہیں اور جانے والے اپنی لائن پہ جائیں۔ دوستو جلال پور سے پہلے جو یہاں پہ بڑے بڑے گاؤں ہیں وہ چک کالا ہے، سوک کلاں ہے، اخلاص گڑھ ہے، گمن ہے، اور گمن کے علاوہ جو قریب قریب بڑے گاؤں ہیں اس میں میرے سیدھے ہاتھ پہ آگے شیخ پور ہے، اور چک سادہ ہے۔ چک سادہ کے علاوہ یہاں پہ گلاں والا ہے، اور گلاں والا کے علاوہ جو مین راستہ ہے، مین راستے پہ جو ہے پھر آگے جلال پور ہے، اور جلال پور سے پہلے جو ہے وہ شہباز پور کا ایک روڈ ہے جو نیا روڈ ابھی ریسنٹلی بنا ہے، اور یہ اب سیالکوٹ جا سکتے ہیں اس راستے سے، یہ نئے والے راستے سے۔ اور اگر آپ پاکستان میں سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کے رہنے کے لیے گجرات میں ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں۔ گجرات سے آگے یہ کوئی آپ کا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے وہ بڑیلا پہنچ جائیں گے۔ بڑیلا کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو پاکستان کے اور کشمیر کے یہ بارڈر پر ہے، یعنی جس طرح میں کراچی میں سے منوڑا جاتا ہوں تو آگے صرف سمندر ہے، اسی طرح یہاں جب ہم بڑیلا پہنچیں گے تو بڑیلا سے آگے صرف اور صرف آزاد کشمیر ہے، بلکہ آزاد کشمیر میں سے بھی اس سے آگے انڈیا کا بھی کافی علاقہ جو ہے وہ قریب ہے، کوئی پٹی سی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا، اور لاہور آنا پڑے گا، اسلام آباد اور لاہور سے گجرات، اور گجرات آپ آ کے رک سکیں گے، اسٹے کر سکیں گے۔ بڑی زبردست جگہ ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت فیبرری کا موسم ہے، سردیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور سردیوں میں ہمارے جو زیادہ تر پودے یا درخت ہیں وہ سردی کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں یا خشک ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اس طرح کی گرینری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اگر آپ اسی سڑک پہ اپریل، مئی یا جون میں سفر کریں تو یہ انتہائی ٹھنڈی اور خوبصورت سڑک ہے، اور اس کے اوپر سبزہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور یہ پوری سڑک پہ، یہ نہیں کہ یہاں پہ اب چونکہ پتے نہیں ہیں اس وجہ سے، تو یہ ہم اس وقت جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جی بیو والی۔ بیو والی سے آگے جو سٹاپ ہے وہ ہے سوک، اور سوک کے ساتھ جو ہے ایک بڑا زبردست اس روڈ کا سٹاپ ہے، اور اس کو کہتے ہیں اد والی کھوئی۔ یہ ماضی میں جب کبھی لوگ جلال پور سے، یہ جلال پور جٹاں ہیں،
جلال پور جٹا سے گجرات آیا کرتے تھے تو پیدل ہوتے تھے یا جانوروں پہ ہوتے تھے، تو یہ کوئی ایک دن کا سفر ہوتا تھا جلال پور سے گجرات تک کا، تو یہ آدھا سفر ہو جاتا تھا، اور آدھے سفر پہ انہوں نے کھوئی کھدوا رکھی تھی پانی شانی پینے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، سانس نکالنے کے لیے، تو وہ معاملات باقی تو ختم ہو گئے لیٹسٹ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، لیکن سٹاپ کا نام جو ہے وہ آج بھی ادھ والی کھوئی مشہور ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے کہ مجھے ادھ والی کھوئی تک جانا ہے تو یہ وہ ادھ والی کھوئی کا سٹاپ ہے، اور اس میں سے الٹے ہاتھ جو راستہ جاتا ہے یہ جاتا ہے، گاؤں ہے ہنجرا، ٹھیک ہے، ہنجرا گاؤں کے ساتھ گھمن ہے، اور گھمن جو ہے وہ یونیورسٹی آف گجرات کے بالکل سامنے ہے۔ یہ جو ایریا ہے یہاں سے سڑک جو ہے وہ ڈبل بننی شروع ہو گئی ہے، اور یہ جی چوک جہاں سے ایک راستہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بس کھڑی ہے، اور اس میں سے یہ راستہ جو ہے یہ شہباز پور والی سائڈ سے ہوتا ہوا ایئرپورٹ جو سیالکوٹ کا ہے اس کے سامنے سے سیالکوٹ کے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ جو راستہ ہے یہ ہم جا رہے ہیں جلال پور جٹا میں، ابھی ایک سائڈ پہ سڑک بن رہی ہے اور ایک سائڈ پہ یہ پرانا ٹریک استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اس جگہ کو ٹبا قبرستان کا علاقہ کہا جاتا ہے جلال پور جٹا میں۔ یہ جلال پور جٹا کی جو انٹرنس ہے، اور یہ پھر ایک برساتی نالہ ہے، دواڑا ہے، اس کو جب ہم عبور کرتے ہیں تو اس پار جو ہے جلال پور جٹا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب جلال پور جٹا جو ہے وہ موجودہ وقت میں نہ تو تحصیل ہے نہ کوئی ضلعی صدر مقام ہے، مگر پھر بھی بڑی آبادی ہے، اور اس میں سے ہمیں گزرتے ہوئے بھی کم از کم یہ 4 کلومیٹر ہم نے شہر کے اندر سے گزرنا ہے، یعنی لگاتار یہ جو یہاں سے یہ ہم جلال پور کی مغرب والی سائڈ پہ ہیں، مغرب والی سائڈ سے ہم جو آگے نکلیں گے تو وہاں تک جاتے جاتے یہ کوئی 4 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، بڑی مارکیٹیں ہیں، بڑے بازار ہیں، اور کالجز ہیں، سکولز ہیں، یہ ساری، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یونیورسٹی آف گجرات بھی جلال پور جٹا ہی کے ایریا میں تو وہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہاں تک تو اس کا ایریا ہے۔ یہ جلال پور جٹا شہر ہے جی، اور ویسے تو اس کے کافی محلے ہیں مگر یہ مرکزی سڑک ہے۔ دوستو اگر بات کریں جلال پور کی مضافاتی آبادیوں کی تو یہاں کی جو خاص مضافاتی آبادیاں ہیں ان میں ٹھمکا ہے، چوراں والی ہے، شہباز پور بذات خود ہے، ٹھٹا موسیٰ ہے، بھاگوال ہیں، بھاگوال کلاں ہے، مانگووال ہے، کوٹلی کوہلا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو مضافاتی آبادیوں میں سے انتہائی قابل وزٹ ہے جو ایریا وہ ہے یہاں پہ ڈوڈا شریف۔ انشاءاللہ ڈوڈا شریف کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جلال پور کے اپنے بھی بہت سے محلے ہیں، یہ جس سڑک پہ ہم جا رہے ہیں اسے جلال پور کی مین سڑک کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو اصل میں جلال پور کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ماضی میں جو ہے جب یہاں پہ سکھ اور سکھوں سے پہلے تھے تو یہ نیم فوجی کیمپ تھا، اور جسے سکھوں نے بھی قائم رکھا۔ سکھوں کی یہاں پہ جو مثل تھی وہ بڑی مشہور مثل تھی، اور یہ ان کی ایک قسم کی لاسٹ مثل تھی جس نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں، گجرات کی لڑائی میں حصہ لیا، اور اس پہ جو ان کے تکیہ تھا، جو بھروسہ تھا، اور اس مثل کے ڈسپرس ہونے کے بعد سکھوں کی جو ملٹری تھی ان کا جو پورے کا پورا ایک یونائٹی تھی، ایک گٹھ تھا، وہ ختم ہو گیا اور وہ ڈیفیٹ کر گیا اور انہوں نے سرنڈر کیا۔ یہ ہے جی جلال پور کا ٹانڈا چوک، یہاں سے ہم ٹانڈا کی طرف بڑھیں گے۔ ہم جلال پور سے باہر نکل آئے ہیں، ہم لکھنوال کے قریب ہیں، اور لکھنوال جو ہے وہ بڑی آبادی ہے اس سے علاقے میں، خاص طور پہ 1970 کے زمانے میں پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان میں سے بہت سی جو شخصیات ہیں ان کا تعلق اس گاؤں سے ہے، اور اس گاؤں کے ساتھ ہم اگر سیدھے ہاتھ پہ بات کریں تو ایک سڑک ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور اس سے آگے دریائے چناب ہے، یعنی 2 سڑکیں جو ہیں وہ پیچھے ختم ہو چکی ہیں، ایک سڑک ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جو چپالا کے علاوہ جو ہے اس سے آگے ہڈملالہ کی طرف جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ہے لکھنوال۔ ہمارے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ کوٹلی کوہلا ہے، اور کوٹلی کوہلا سے آگے جو ہے وہ ڈینڈا ہے، اور اسی طرح چک کمالا ہے۔ ہمارے سیدھے ہاتھ
میونوال، بہلپور اور نوشہرہ خواجگان ہیں، جبکہ اسی مین سڑک پہ جب ہم اس لکھنوال سے آگے نکلتے ہیں تو پیجوکی ہے، پیجوکی کے ساتھ نصیب آباد ہے، اور اگر نصیب آباد سے آگے بات کریں تو پھر ایک میونوال ہے جو کہ سڑک کے الٹے ہاتھ پہ ہے۔ تو پاکستان کے حاسدوں، یہ دیکھو یہ سارے کا سارا بارانی علاقہ ہے، بارش ہوتی ہے تو فصلیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو فصلیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ فصلیں جو ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ فضل و کرم ہے، اور پاکستان کے جو بدخواہ ہیں ان کے لیے یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ جی پیجوکی سے ہم نکلیں گے تو آگے جو ہے بھاگووال ہے۔ بھاگووال جو ہیں وہ دو ہیں، یہ والا جو بھاگووال ہے یہ کلاں ہے، ایک بھاگووال جلال پور کے بالکل پیچھے جہاں پہ ٹبہ قبرستان ہے اس کے ساتھ ہے، وہ بھاگووال خرد ہے۔ اور اسی طرح گجرات میں تقریباً تمام گاؤں جو ہیں وہ دو دو تین تین نام جگہوں پہ موجود ہے ایک ہی نام کے ساتھ۔ یہ دربار ہے جی، صابریہ دربار کے نام سے، یہ نصیب آباد کے ساتھ ہی ہے، آگے نصیب آباد بھی ایک دربار ہے۔ اب جو ان کے معتقد ہیں، عقیدت مند ہیں، جو یہاں پہ آتے ہیں وہ ان کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ بہرحال گجرات کے اندر جو پیری مریدی ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بری بات ہے، اور یہ جو پیر ہیں ظاہر بات ہے ان کے عمل جو ہیں وہ والے نہیں ہیں جو آپ لوگ کراچی میں دیکھتے ہیں پیروں کو۔ دوستو اگر آپ اس ایریا میں آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جنوری اور دسمبر میں نہ آئیں، دھند ہوتی ہے یہاں پہ بھی، شدید دھند ہوتی ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ دھند میں جو ہے وہ، یہاں پہ خیر گنے کی ٹرالی شرالی کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن دھند پھر بھی ہوتی ہے۔ آپ گجرات سے اگر بڑیلا آ رہے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ آئیں، صاف ستھرا راستہ ہے، پرامن علاقہ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور بڑیلا سے واپس آپ گجرات بھی 1.5 سے 2 گھنٹے میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی یہاں پر وافر مقدار میں۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں جی بھاگووال کلاں میں۔ یہ آپ کے سامنے سڑک ہے، اللہ نہ کرے کہ اس پہ کوئی میاں نواز شریف جیسی کوئی رشوت کھائی گئی ہو اور کوئی حرام خوری کی گئی ہو، تو آپ کو یہ ایک ماڈل ولیج نظر آ رہا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف جو شولڈرز ہیں وہ بھی آخری کنارے تک جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ جو ہے کسی قسم کی کوئی وہ کیچڑ شیچڑ یا وہ والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھاگووال سے ہم جب نکلتے ہیں تو 2 راستے ہو جاتے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ پہ راستہ جو ہے وہ ہیڈ مرالہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم نے سیدھا جانا ہے، سیدھا جو ٹانڈا ہے، ٹانڈا میں سے گزرتے ہوئے ہم جائیں گے بڑیلا شریف۔ تو یہ ابھی تک جو ہے یہ بھاگووال ہی ہے۔ بھاگووال بچیوں کا بھی ہائی اسکول ہے، بچوں کا بھی ہائی اسکول ہے، بچیوں کا کالج ہے، اور اسی طرح مارکیٹس بھی ہیں، اچھی خاصی آبادی ہے بڑی۔ اور یہاں سے جو سیدھے ہاتھ ہے یہ والا راستہ جو ہے یہ جا رہا ہے جی ہیڈ مرالہ، ہم نے جانا ہے سیدھے، اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ جائے گا ٹانڈا۔ دوستو ٹانڈا اور موٹا یہ دونوں شہر اکٹھے ہیں۔ ماضی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک سلم سمارٹ تھے، اور پنجابی میں جو چیز سلم سمارٹ ہو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے جوار اور مکئی یا باجرہ کے ٹانڈا کے ساتھ، اور جو فیٹ ہو تھوڑا بہت اس کو کہا جاتا ہے موٹا۔ تو اس حوالے سے یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اب کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو بتایا جاتا ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک بالکل سلم سمارٹ تھے، تو وہ جو سلم سمارٹ تھے ان کو ٹانڈے سے منسوب کیا گیا یا ان کا نام ٹانڈا، اور دوسرے جو فیٹ تھے ان کو موٹا کہا۔ یہ جو ٹانڈا اور موٹا ہے یہ بیسیکلی آبادیاں جو ہیں، یا اس میں بچیوں کے بھی ہائی اسکول ہیں، بچوں کے بھی ہائی اسکول ہیں، اس کے علاوہ کالجز ہیں، اور بچوں کا بھی ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم سیدھا جا سکتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی، لیکن ہمیں جو ہے وہ جانا ہے بڑیلا۔ بڑیلا جانے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے وہاں پہ حضرت کمبیت علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے، وہ الگ سے ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رکھی ہے، وہ دیکھیں آپ لوگ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو تھا فاصلہ
کہ کہاں سے کہاں تک کتنا ہے، یہ ایک معاملہ رہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی یہ جو گائیڈنس ہے، یہ ہم گزر رہے ہیں جی ٹانڈا میں سے۔ ٹانڈا کا یہ بازار جو ہے، یہ مین بازار تو نہیں، مین بازار تو پیچھے اندر ہے، لیکن یہ ہم باہر سے ایک لاری اڈا پہ جائیں گے، اور لاری اڈا سے آگے ہم نکل جائیں گے بڑی علاقے۔ اگر ہم بات کریں کہ ٹانڈا کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں، مضافاتی آبادیاں، اس میں قلعہ سورا سنگھ یعنی قلعہ ستار شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں جب سکھ ہوتے تھے تو ان میں سے کسی کے ساتھ منسوب کر کے قلعہ سورا سنگھ کہا گیا تھا اس کو، اور اب قلعہ ستار شاہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے سرخ پور ہے، اور اس طرف اگر بات کریں تو سگر ہے، بیلوال ہے، اور آگے اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی آبادیوں میں سے، تو آزاد کشمیر کی جو چھمب ہے وہ یہاں سے قریب ہے۔ چھمب کے علاوہ برنالہ ہے، ملوٹ ہے، یہ وہ آبادیاں ہیں جو آزاد کشمیر کی ہیں۔ اور آزاد کشمیر یہاں سے سمجھ لیں آپ لوگ کوئی 10 کلومیٹر آپ آگے ٹریول کریں گے تو آپ آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بڑیلہ ہے یہاں سے کوئی ہارڈلی 4 کلومیٹر ہے، اور 4 کلومیٹر جب ہم آگے جائیں گے تو اس سے آگے 5 یا 6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو ہے حدود وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور آبادی جو اس علاقے میں ہے وہ کڑیاں والا ہے۔ کڑیاں والا یہاں سے ذرا فاصلے پہ ہے، انشاءاللہ کبھی پھر آپ کو کڑیاں والا بھی وزٹ کروائیں گے۔ اب ہم نکل رہے ہیں، یہ کڑیاں والا کا روڈ ہے، یہاں سے جاتا ہے۔ یہ جو سیدھا ہے یہ ہم جائیں گے بڑیلہ شریف۔ بڑیلہ شریف سے پہلے سگر ہے، اور سگر کے علاوہ اور کچھ اسی طرح آبادیاں ہیں، مگر مین جو بڑی آبادی ہے وہ ہے سگر، پرانی آبادی ہے، قدیمی آبادی ہے۔ اور بڑیلہ جو ہے وہ پاکستان کا اس سائڈ سے آخری گاؤں ہے، اور اس سے آگے آزاد کشمیر ہے۔ ہم بڑیلہ میں جو حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار ہے اس تک جائیں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر کریں، اور اپنے جو رائے ہے وہ کمنٹس کی شکل میں دیں، اور یہ جو پاکستان مخالف ہیں ان تک ضرور دیں تاکہ وہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ان کی ہرزہ سرائی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جاری و ساری ہے۔ وہ جتنا مرضی دنیا کو پاکستان کے بارے میں پورٹریٹ کریں، یا دنیا کو جتنا مرضی پاکستان کے خلاف بہلائیں ورغلائیں، حقیقت جو ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور اگر وہ اندھے ہیں تو یہ ان کی آنکھوں کا قصور، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب ہے۔ ان دوستو اب ہم بڑیلہ شریف کے قریب ہیں، اور بڑیلہ شریف سے پہلے اب یہ جو آپ سیدھے ہاتھ پہ کھیت دیکھ رہے ہیں، ان کھیتوں کے آخر پہ جو گھنے درخت ہیں ان میں دربار ہے حضرت کمبیت علیہ السلام کا۔ اور یہ چونکہ ہم گاؤں میں سے ہو کے واپس باہر نکلیں گے تو لہٰذا یہ گاؤں سے پہلے یہاں سے نظر آتا ہے، اور اگر آپ آئیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پورا گاؤں تو تھوڑا سا آگے ہے، اور یہ جو مزار ہے یہ گاؤں سے پہلے گاؤں میں سے ہو کے راستہ واپس آتا ہے۔ تو یہ جو سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں کھیتوں میں سے، اس درخت کے ساتھ ساتھ آگے اس کے نیچے مزار ہے۔ یہاں پہ 2 مزار ہیں، ان میں سے ایک حضرت کمبیت علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا مزار بھی ایک صاحب ہیں ان کا ہے، اور ان کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی اتفاق ہو تو وہاں تک تشریف لے جائیں، اور آپ کو وہاں پہ ساری تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ جو برگد کا درخت نظر آ رہا ہے یہ بڑیلہ شریف کی انٹرنس ہے، اور یہ آبادی جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے بڑیلہ شریف کی، اور اس کے ساتھ ہی آگے اتنا زیادہ فاصلہ آپ کو زیادہ اندر بڑیلہ گاؤں میں نہیں جانا پڑے گا، شروع میں سے ہی سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ آپ مڑتے جائیں گے تو ویسے بھی لوگ بتا دیتے ہیں نارملی اگر عرس شرس لگا ہو تو یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور اس گلی میں سے ہم نے جانا ہے، اور اس گلی میں سے چلتے ہوئے آگے بہت بڑا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے جو مزار کی طرف جو ہے نشاندہی کرتا ہے،
اور جب عرس ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ رش جو ہے وہ بے تحاشا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، فاتح خوانی پڑھتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ماضی میں تو خیر یہ کھیت تھے، اب چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اس سائڈ پہ، تو آبادی بڑھتے بڑھتے یہ جو ہے بظاہر تو دربار جو ہے وہ گاؤں سے باہر ہی ہے، لیکن گاؤں میں سے گزر کے واپس دربار کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چوک ہے، اس کے بعد آپ کو سامنے بورڈ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے میزبان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور شیئر کریں ہم سے۔ یہ ہمارا سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اسی سیدھی ہاتھ پہ تھوڑا سا واپس کھیتوں میں جانا ہے تو دربار ہے حضرت کمبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا یہ دربار ہے اور بہت لمبا دربار ہے۔ آپ آئیے گا، دیکھیے گا، یا پھر آپ ویڈیو